السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے روزے، آپ کی عبادات، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن اور دورہ قرآن قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہماری سورۃ الاعراف ہی چل رہی ہے اور آیت نمبر 88 سے 9ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا جو مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ مدیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کے نام پر یہ علاقہ تھا۔ مدیان کے زمانے میں یہ سب جو برائیاں ہیں وہ نہیں تھیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے 600 سال بعد مدین تک وہاں کے جو یہ سب برائیاں پہنچ گئیں، یعنی وہاں کے لوگ شرک کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی خرابیوں میں بھی مبتلا ہو گئے۔ پچھلے پارے میں تھا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، گنتی کی چیزوں کو کم کر کے دیتے تھے، فساد کرتے تھے، رہزنی اور ڈاکے ڈالتے تھے، ایمان لانے والوں کا راستہ روکتے تھے، دین سے انہیں دور کرتے تھے، بھگاتے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو پرخلوص تبلیغ تھی اس کا بھی ان پر کچھ اثر نہ ہوا، ان کے دل ذرا نہ پسیجے، نرم نہ ہوئے اور وہ اپنی سنگ دلی کے اظہار سے بھی باز نہ آ سکے، دھمکیاں دینے لگے۔ پارے کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی مرتد ہونا پڑے گا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس معاشی فساد اور تجارتی بگاڑ سے منع فرمایا، یعنی جن خرابیوں کا بھی ذکر ہوا ہے نا، جب ان سے منع کیا گیا تو سردار کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے طریقوں کو، ہمارے لائف سٹائل کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے رسم و رواج کو اپنانا ہوگا، یعنی ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اور کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں کرنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے اب تو ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے، یعنی اللہ کی توفیق ہی سے ہم حق پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، ظاہر ہے نا رشوت لے سکو گے نہ سود لے سکو گے، پھر یہ چوری، ڈاکہ زنی، دھوکہ دہی یہ سب بھی چھوڑنا پڑے گا، تو پھر تو تجارت نہیں چل سکے گی ہماری۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے، کہا جاتا ہے زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار
برباد ہو کر رہے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، یعنی ہجرت کر لی، کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، یعنی میں نے پوری کوشش کی کہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے بچا لوں، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی رہی۔ یہاں 5 رسولوں کے جو واقعات ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اصلاح پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے، تنگی کوئی نہ کوئی آزمائش بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ عاجزی اختیار کریں اور اپنے پیغمبر کی بات غور سے سنیں اور ایمان لے آئیں۔ لیکن جب وہ نہیں سنتے، ایمان نہیں لاتے، تو پھر انہیں خوب خوب نعمتیں دے دی جاتی ہیں کہ عذاب تو اب آئے گا، جو کھانا پینا ہے کھا لو، عیش کر لو۔ جیسے شکاری مچھلی کو کانٹے میں پھنسنے کے بعد، جب وہ پھنس جاتی ہے اس کے بعد ڈھیل دے دیتا ہے کہ جاؤ، کہاں تک جاؤ گی، کیونکہ کانٹے میں تو وہ پھنسی ہوتی ہے، پھر اچانک وہ ڈوری کھینچ لیتا ہے۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کبائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت، ہماری پکڑ کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے، یعنی دنیا میں مشغول ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، اور کیا ان لوگوں کو جو وہاں کے اصلی لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے، یعنی ان کی اس ہلاکت نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں جیسا کہ ان کو پکڑا تھا، مگر وہ سبق آموز حقائق سے، ان قصوں سے غفلت برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِہَا وَلَقَدْ جَاءَتْہُمْ رُسُلُہُم بِالْبَیِّنَاتِ، یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہے، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد یعنی عہد کی پاسداری نہیں پائی، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا ہے، نافرمان اور جھوٹا ہی پایا ہے۔ اب آیت نمبر 103 سے لے کر 156 156 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات لا کر دی تو وہ امت بن گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 550 آیات میں تقریباً ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح 2 زمانے آئے، ایک ہجرت سے پہلے کا زمانہ اور دوسرا ہجرت کے بعد کا، یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد کا زمانہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمندر پار کروا کر صحرا میں لے گئے تھے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر
ان قوموں کے بعد جن کا ذکر ابھی ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا، ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی مجھے رب نے بھیجا ہے۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ یکا یک ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، یعنی تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، یعنی تھوڑی مہلت دے دیں ان کو، اور تمام شہروں میں ہرکارے جو ہیں وہ بھیج دیجئے۔ یعنی جو ہرکارے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ جا کر تو وہاں سے کریں گے کیا، ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں گے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگے، انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی ہمارے منظور نظر بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے، یعنی جادوگروں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی جادو کا آغاز تم کرو گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ پہل نہیں کی انہوں نے، تحمل مزاجی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے یعنی جادوگروں نے اپنے آنچھر یعنی چھڑیاں اور رسیاں پھینکی تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست وہ جادو بنا لائے، کیونکہ وہ ساری رسیاں اور وہ جو ان کی لاٹھیاں تھیں وہ سام بن گئی تھیں۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن ہی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو، جو جھوٹا طلسم یعنی جادو بنا کر لائے تھے، اس کو نگلتا چلا گیا، یعنی ان کے سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو یہ اژدہا کھا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، یعنی شکست کھا گئے، اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، یعنی معرفت الہی جو ہے انہیں حاصل ہو گئی، کیونکہ ان کے اندر تعصب اور تکبر نہیں تھا۔ کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت نہیں مانگی اور ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار سلطنت میں کی، یعنی یہ تم لوگوں نے مل کے مجھے دھوکہ دیا، تم سب ایک ہی ہو، مطلب اپنے لوگوں پر بھی الزام لگا دیا تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اب وہ بڑی ہی خوبصورت دعا مانگ رہے ہیں،
ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، یعنی ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، یعنی انہیں زندہ رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں، اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں، یعنی موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پر تو ظلم ہی ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے حالات میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ پھر اللہ یہ دیکھے گا کہ میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کیا اور تمہیں ان کی جگہ جو ہے لا کر خلیفہ بنا دیا، کہ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہمیں بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ بنایا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم عمل کیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے، یعنی ہم تو اسی کے اہل تھے، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر لا علم تھے، بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، یعنی بارش اولے برسائے، ٹڈی دل چھوڑے جو فصلوں کو چٹ کر جایا کرتی تھی، سوسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، یعنی وقفے وقفے سے یہ عذاب آتے رہے، یعنی وہ اپنے جو کھانے پکاتے تھے ان دیگچوں میں سے بھی مینڈک نکل آتے تھے، ابل پڑتے تھے، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، یعنی اپنی ضد پر اڑے رہے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی، یعنی یہ والے جو عذاب بتائے گئے ان میں سے کوئی عذاب آتا تو کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، یعنی خود دعا بھی نہیں کرتے تھے، اور دعا کیا کرواتے تھے، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے، یعنی یہ عذاب اللہ سے کہہ کے ہم پر سے ہٹا دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے، یعنی عذاب ہٹتا تو عہد توڑ دیتے، پھر وہی کچھ کرنے لگتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا
وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین کا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمزور قوم کو، بنی اسرائیل کو فلسطین میں جگہ دی، اور بشری کو بقری میں غلبہ دیا، برکت دی۔ ایک تو انبیاء کرام کا مسکن تھا یہ فلسطین، پھر وہ یہاں دفن بھی تھے، اور دوسرا یہاں کی زمین بہت ہی زرخیز تھی۔ پارہ نمبر 9 کا پہلا ربع سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے 137 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 88 اور 89، ہمیں دین پر استقامت اور خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 91، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 94، آزمائش آنے پر ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 95، اگر ہم بہت زیادہ نعمتوں کی ہم پر فراوانی ہو جائے، بہت خوشحالی آ جائے، تو بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب کوئی پکڑ ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح پر لگ جانا چاہیے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت اور جو ڈھیل ہے وہ ختم ہونے والی ہو، اچانک اللہ کی پکڑ آنے والی ہو۔ آیت نمبر 95، ایمان لا کر ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آیت نمبر 97 سے لے کر 102، ان آیات میں نافرمان قوموں کا ذکر ہے، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی تھی، لیکن وہ ایمان لانے کی بجائے مزید گناہوں میں بڑھتے چلے گئے، بالآخر عذاب آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان جیسی نافرمانیاں تو نہیں کر رہے، ان کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے، کہیں ہمارا بھی خدا نہ خواستہ ویسا انجام نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 137 تک، ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے یہ سیکھا، نمبر 1، جادوگروں کو جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی فوراً ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے۔ ہمیں بھی ان کی طرح شعوری ایمان لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات پر اور اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی ان جیسا ایمان آ سکے۔ آیت نمبر 2، جادوگروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہوئی کہ انہوں نے مرتد ہونے کی بجائے جان دینے کو ترجیح دی، یعنی ابھی ایمان لائے ہوئے کچھ منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن اتنا مضبوط ایمان تھا کہ پھر وہ مرتد ہونا کسی صورت انہوں نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 125، آزمائش آنے پر ہمیں بھی صبر کرنا ہے اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 135، ہمیں اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان اور بندوں سے کیے گئے عہد و پیمان بھی نبھانے چاہیے۔ آیت نمبر 137، ہمیں شعوری ایمان لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جگہ ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا۔